السلام علیکم، میں ہوں احمد حسین زاویہ ٹی وی کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ ٹی وی۔ آج میں جو حالیہ صورتحال ہے، جو کل کی جو ایک خبر ہے کہ پاکستان میں پٹرول 25 روپے تک مہنگا کر دیا گیا۔ جو پٹرول 25 روپے 10 پیسے مہنگا کیا گیا ہے، اور جو ڈیزل ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، اس کو تقریباً 21 روپے مہنگا کیا گیا ہے، اور مٹی کا تیل جو ہے وہ تقریباً 23 روپے 50 پیسے تک مہنگا کر دیا گیا۔ اب اس سچویشن میں جو بہت برا رد عمل آ رہا ہے عوام کا، رد عمل کیونکہ عوام جو ہے بالکل جو غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے، اور وہ کبھی بھی کسی کا جو ایک رکشہ یونین ہے یا کوئی اور بھی جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت بری خبر ہے۔ لیکن جو پچھلے ایک ماہ سے پاکستان کے اندر صورتحال تھی پٹرول کی، کیونکہ پٹرول کی قلت تھی، پٹرول نہیں تھا مل رہا۔ پٹرول کی قلت تو نہیں تھی، لیکن اب جو ایک مافیا بیٹھا ہوا پٹرول مافیا، وہ قلت کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب بھی تو رات صبح سے پٹرول ٹھیک ہو گیا، لیکن جو ایک مافیا بیٹھا ہوا اس کے سامنے عوام کا تاثر ہے کہ جو حکومت نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، جو اب اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اب یہی میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کا اس میں قصور کیا ہے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے مشیر غلط بٹھائے ہوئے ہیں اس نے، کیونکہ جو جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ کبھی کسی کے سکے نہیں ہو سکتے۔ یہ جتنے نواز شریف لگا لیں، زرداری لگا لیں، یہ جو شاہد خاقان عباسی، یہ سارے بزنس مین ہیں، کیونکہ کبھی بھی جو بزنس مین ہے وہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ ہر اپنی سیاست، اپنے کوئی بھی جو کام کرتا ہے اس کو بزنس کی طرح لیتا ہے۔ اور اب وہ سیاست کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے، اس کے عمران خان کے مشیر وہ بھی سیاست میں بزنس کو لے کر آئے ہیں، وہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں، بزنس سمجھ کے کر رہے ہیں اس کو۔ اب انہوں نے پٹرول مافیا علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ مافیا علیحدہ ہے، چینی مافیا علیحدہ ہے، اس کے بعد جو ہے آٹا مافیا وہ علیحدہ ہے، کہ ہر ادارے میں، ہر جو انڈسٹری ہے پاکستان میں اس میں مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ اب عمران خان وہ کون سے مافیا کے ساتھ اپنی ٹکر لے گا؟ اب پٹرول اس نے مہنگا کر دیا، اب آگے ٹرانسپورٹ مافیا آ جائے گا۔ ٹرانسپورٹ مافیا اب بلکہ اس نے دھمکیاں بھی انہوں نے لگا دی ہیں کہ انہوں نے ہم احتجاج کریں گے، ہم ہر چیز جام کر دیں گے۔ اب وہ ٹرانسپورٹ مافیا آ گیا۔ اب پاکستان اسٹیل مل کی بات کریں اگر ہم، تو اسٹیل مل، پاکستان کی اسٹیل مل کیوں نہیں چل رہی؟ کیوں اس کو بار بار ہر حکومت نجکاری کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیونکہ جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ سراسری وہ ہیں ہی، یعنی کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ غلط تھی، کیونکہ انہوں نے وہ بھی بالکل یعنی کہ بہت کرپٹ لوگ تھے۔ لیکن عمران خان کی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ خود کرپٹ نہیں ہے، اس کے مشیر کرپٹ ہے، کیونکہ جب تک مشیر نہیں نا ٹھیک ہوگا، بندہ کبھی بھی کہیں سے بھی اس کا کان بھرے جاتے ہیں، وہ ادھر والے ادھر بھرے۔ اس طرح فواد چودھری کا انٹرویو آیا کہ جو جہانگیر ترین آئے تھے تو اسد عمر کو لے گئے تھے، اسد عمر آئے ہیں تو جہانگیر ترین کو انہوں نے سائڈ پہ لگا دیا۔ اسی طرح جب مشیر غلط ہوتا ہے تو بندہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب جو نواز شریف ہیں، ان کی اپنی شوگر ملیں ہیں، ان کی اپنی جو سٹیل ملز ہیں، ان کی اپنی سٹیل مل چل رہی ہیں، شوگر ملیں ان کی اپنی بھی چل رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جو ہے، شاہد خاقان عباسی، اس کی اپنی جو ایئر لائن ہے وہ چل رہی ہے، لیکن پی آئی ایئر لائن نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ پاکستان سٹیل مل کیوں نہیں چل رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سیاستدان چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان آگے جائے، یہ ہر چیز کو بزنس کی طرح لیتے ہیں۔ اب عمران خان کو اس بارے میں یہ چاہیے کہ وہ اپنے مشیر درست کرے، کیونکہ حضرت علی کا میں ایک ان کا قول کوٹ کروں گا کہ حضرت علی سے نا ان کے مشیر نے پوچھا، جب ان کا خلافت کا دور تھا، کہ حضرت صاحب کے نا جو حالات ہیں بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کوئی اچھی خبر نہیں کہیں سے بھی آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے حضرت علی نے بہت ایک کمال کا جملہ کہا کہ جو پچھلے خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مشیر میں تھا، تو میرے مشیر آپ ہیں۔ اب اس سے جو مشورے دینے والے کی جو قوت ہوتی ہے، طاقت، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مشیر کی کتنا زیادہ اس کا کردار ہوتا ہے کوئی بھی کسی قسم کے کام میں، کوئی بھی آپ صحیح فیصلہ کرنے میں مشیر کی کتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اب اس بارے میں عمران خان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں مشیر، اپنے وہ درست کرے، اپنا جو اس نے، کیونکہ اس نے تقریباً اس نے جو ہے نا کابینہ کے اندر سلیکٹڈ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ
الیکٹڈ لوگ لے کر آئے، کیونکہ الیکٹڈ لوگوں کا عوام پر اعتماد ہوتا ہے، عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہوتا ہے، تو جو سلیکٹ کیے ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی آپ اٹھا کے لے آتے ہیں، عوام ان کو جانتی نہیں ہوتی، وہ کبھی عوام کا نہیں سوچ سکتے۔ اب جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے عمران خان کے ساتھ 22 سال، وہ روتے پھر رہے ہیں، جو بائٹ سے اس نے سلیکٹ کر کے لے کے آ گیا، وہ اس نے بٹھایا ہوئے ہیں۔ اب اس کی یہی سب سے زیادہ کمی ہے، اب اس کو چاہیے کہ اپنے مشیر درست کرے۔